السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى من تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ محترم حضرات، پڑھی گئی آیت سورۃ الفاتر آیت نمبر 6، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی صاف طور پر یہ کہتا ہے ان الشیطان لکم عدو، کہ یقیناً بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے۔ فاتخذوه عدوا، تو اس دشمن کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، وہ اپنی ٹکڑی، اپنی پارٹی اور اپنے گروہ کی طرف بلاتا ہے، اپنی جماعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، یکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ لوگ جہنم والے ہو جائیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس اور دنیا والوں کے پاس ٹیکنالوجی بہت زیادہ ہے۔ ہاں، دن میں لوگ ترقی کرتے ہیں، لمحہ لمحہ لوگ ترقی کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن آج تک ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ، ایسا کوئی مشین، ایسی کوئی سسٹم نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اور آپ پہچان سکیں کہ ہمارے بازو میں رہنے والا کیا ہمارا دوست ہے، دشمن ہے۔ جو ہوتے نا، ساتھ میں رہتے لیکن کیا ہے، پیٹھ پیچھے ہماری برائی کرتے۔ آپ کے پاس، میرے پاس، نہ دنیا کے کسی بھی انسان کے پاس ایسا کوئی مشین نہیں ہے جس کے ذریعے ہم پہچان سکے کہ یہ ہمارا جگری یار، جگری دوست ہے اور یہ ہمارا دشمن ہے۔ لیکن قربان جائے رب کی کتاب پر، رب کی کتاب نے یہ اعلان کر دیا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، کہ لوگوں یاد رکھو شیطان تمہارا دشمن ہے اور اس کو تم دشمن ہی سمجھو، دشمن بنائے رکھو، کیونکہ یہ اپنی پارٹی کی طرف بلاتا ہے لوگوں کو، اپنی جماعت کی طرف، تاکہ تم بھی اس کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنو۔ شیطان ہمارا ازلی، ابدی اور حاصل ہے ہمارا، اور دشمن ہے ہمارا۔ اس کا زندگی کے ہر معاملے کے اندر یہ دخل اندازی کرتا ہے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے، کچوکا لگاتا ہے، چٹلی کھانا جس کو کہتے ہیں، کچوکا لگاتا ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدان اس کی الگ تفسیر کرتے کہ بچہ کا رونا گویا کہ اس کی حیات، جب تک روئے گا نہیں تب تک لوگ ٹینشن میں رہے گے۔ ہاں، جب کچوکا لگاتے، شیطان جیسے کچوکا لگاتا ہے، وہ اصل شاباشی دیتا ہے، آ جا بھائی تو بھی آ جا، فوراً اس کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے اور ایک فرشتہ بھی لگ جاتا ہے، لیکن کچوکا لگانے کا کام شیطان کرتا ہے۔ اس وجہ سے بچہ روتا ہے اور لوگ خوش ہوتے ہیں کہ یہ زندہ ہے، چلو مردہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ شیطان بڑا ہی خطرناک ہے۔ ہمارے جسم کے اندر جو رگیں ہیں، رگوں کے اندر جو خون دوڑتا ہے، اسی تیزی اور اسی رفتار کے ساتھ ہمارے خون میں دوڑنے کی طاقت اور سکت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دے رکھی ہے۔ ان الشیطان، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، ان الشیطان لکم عدو، کہا ان الشیطان یجری فی الجسم مجری الدم، کہ شیطان انسان کے جسم میں ویسے ہی دوڑتا ہے جیسے رگوں کے اندر خون دوڑتا ہے۔ دیکھیے، اس کا پہلا وار کیسا ہوتا ہے؟ ہم جب گھر سے نکلتے، بالخصوص جب نیند والی نماز ہوتی ہے اور جب سستی ہمیں آتی ہے، کچھ چیزوں میں مشغول رہتے، بالخصوص اس وقت، اور عام طور پہ بھی آتا ہے، اس کی دخل اندازی ہر عمل میں ہوتی ہے۔ جیسے میں نکلتا ہوں فجر کے وقت، میں سوچوں گا یار چلو سو جائے، لیکن ہمت کر کے آ جاتا ہوں۔ اس کا پہلا حملہ میں جب ناکام ہوتا ہے نا، دوسرا حملہ، دیکھیے شیطان حملہ کرنے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، انسان تھک جاتا ہوگا لیکن شیطان نہیں تھکتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دوسرا حملہ کرتا ہے یہاں آنے کے بعد،
کیسا حملہ کرتا ہے؟ ریاکاری کا، دکھاوے کا. یہاں آنے کے بعد دکھاوے کا جذبہ ہمارے دل کے اندر ڈالتا ہے، اور اللہ اس حملے میں بہت بڑا کامیاب ہو جاتا ہے، بہت کامیاب ہوتا ہے اس حملے کے اندر. وہ پہلے حملے میں ناکام ہوا ہو اور ہو جاتا ہے کبھی کبھار. کچھ لوگ پہلے حملے میں ہی ٹپک جاتے، اس کے پہلے شکنجے میں ہی آ جاتے، لیکن کچھ لوگ جو اللہ والے ہوتے آ جاتے. لیکن یہ دوسرا جو ہے نا، ریاکاری، دکھاوے کا جذبہ، اس میں اس کو بڑی کامیابی ملتی ہے. اس میں بہت کم لوگ اس کو مات دے سکتے، اس کو ہراتے بہت کم لوگ ہیں. یاد رکھو، جس دل کے اندر شہوات کے کتے پلتے ہیں، اس دل کے اندر لوگ طرح طرح کی سوچ رکھتے، طرح طرح کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ جس گھر کے اندر کتے پلتے ہو، اس گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ہم سب جانتے ہیں. تو اس حدیث کو کوڑ کر وہ لکھتے ہیں فَكَيْفَ يَدْخُلُ الْعِلْمُ الَّذِي هُوَ نُورُ اللَّهِ فِي قَلْبٍ فِيهِ كِلَابُ الشَّهْوَاتِ. تو اللہ کی ہدایت، اللہ کا علم جو کہ نور ہوا کرتا ہے، روشنی ہوا کرتا ہے، کیسے اس دل میں داخل ہو سکتا ہے جس دل کے اندر شہوات کے کتے پلتے ہو؟ کیسے اللہ کا علم اس کے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو، یہ ہمارے لیے بڑا ہی بینیفٹ ہے ہمارے لیے کہ مردۃ الشیاطین، سرکش شیاطین، اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر ان کو زنجیروں کے اندر جکڑ کے رکھتا ہے تاکہ لوگ عبادتوں کی طرف. دیکھیے، رمضان میں ہمارا دل دنیاوی چیزوں کی طرف کم راغب ہوتا ہے. اس کا بڑا ریزن جو بتاتے مردۃ الشیاطین جو ہے، سرکش شیاطین ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے. جیسے ہی چاند دکھتا ہے جکڑ دیتا ہے. اور کئی ایسے اشخاص ہوتے، کئی ایسے لوگ ہوتے جن کا نام جہنمیوں کی فہرست میں، لسٹ میں لکھ لیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے ان کو جہنم سے آزاد کرا کر جنتیوں والے لسٹ کے اندر ان کا نام چڑھاتا ہے. جہنم کے دروازے کو کلوز کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے. اتنی ساری بینیفٹ، اتنے سارے فائدے، اتنا سارا پروفٹ، تب بھی اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی مغفرت نہیں کرواتا ہے تو خواب و خسرہ، دنیا کا سب سے ناکام وہ انسان ہے اور سب سے برباد ہونے والا انسان ہے. بڑی ہی گھاٹے کی تجارت وہ کرتا ہے کہ ایسا بابرکت مہینہ، اتنے سارے پروفٹ کہ ہم اور آپ کو مردۃ الشیاطین، جو سرکش شیاطین ہے، جو بھٹکاتے رہتے ہیں انسان کو، اللہ تعالیٰ نے ان کو جکڑ دیا ہے، تب بھی وہ اپنے آپ کی مغفرت نہ کروا سکا، اپنے جو بھی مرحوم لوگ ہیں ان کی دعائیں نہ کر سکا، اور اپنے آپ کی قرآن کی تلاوت نہ کر سکا، دعا و مناجات نہ کر سکا، ذکر و اذکار نہیں کر سکا. تو یہ دنیا کا سب سے بدترین اور سب سے ناکام شخص ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ الہ العالمین ہم تمام کو تیری زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے والا بندہ بنا دے. الہ العالمین ہم سے تو ایسا کام لے جس سے تو راضی ہوتا ہو، اور ہر اس ایسے کام سے بچا جس سے تو ناراض ہوتا ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.